أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین. یہ سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور یہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت ہے. قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت یہی ہے. اگر آپ سے کوئی پہلی پوچھے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیے تو آپ فوراً جو ہے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں سورۃ الکوثر. اس میں 3 آیتیں ہیں اور یہ جو 3 آیتیں ہیں ان 3 آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی منقبت کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں آپ کو تسلی دی گئی ہے. تسلی کس طرح دی گئی ہے؟ اس کا شان نزول ہے. شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اور جتنی بھی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئیں وہ سب کے سب حضرت عائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی. صرف ایک حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے ایسے تھے جو آپ کی باندی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، باقی سب ان سے پیدا ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولادیں 3 ہیں یعنی بیٹے، اور مؤنث اولادیں یعنی بیٹیاں 4 ہیں. تو 4 بیٹیاں ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. اور بیٹوں میں حضرت قاسم ہیں اور حضرت عبداللہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت ابراہیم ہیں. یہ آپ کے 3 بیٹے تھے. اب مفسرین نے اور محدثین نے ایک بحث کی ہے کہ پہلے زینب پیدا ہوئی تھی کہ پہلے قاسم پیدا ہوئے تھے. تو زیادہ تر صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور قاسم کے 1 سال کے بعد جو ہے حضرت زینب پیدا ہوئی ہیں. تو لڑکیوں میں بڑی ہیں زینب اور لڑکوں میں بڑے ہیں قاسم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. ابو القاسم کیوں کہا جاتا تھا؟ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کی نسبت کی جاتی تھی آپ کے بیٹے قاسم کی طرف. جب جو ہے بیٹے کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے کسی کو تو اس کو کہا جاتا ہے کنیت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد اور رحمت تھا، صفات آپ کی بے شمار تھیں، لیکن کنیت آپ کی کیا تھی؟ ابو القاسم. تو جب قاسم آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا پھر اس انتقال کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے تھے آپ کے بیٹے کہ اونٹ اور گھوڑے پر خود سے سوار ہو جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 6-7 سال کے ہو گئے تھے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 2 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے میں ہو گیا تھا. تو صحیح بات یہ ہے کہ 2 سال کی عمر میں
آپ کے صاحبزادے قاسم انتقال کر گئے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جس کے بیٹا نہ ہو یا جس کے بیٹا ہو زندہ نہ رہتا ہو تو اس کو لوگ کہا کرتے تھے ابتر۔ اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے تھے؟ ابتر۔ گویا اس کی توہین کرتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ ابتر ہے، اس کے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے اور اس کی نسل ختم ہو گئی، یہ مقطوع النسل ہے، یہ مقطوع النسل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عاص ابن وائل ایک کافر تھا مکہ کا، وہ اکثر ابتر کہہ کے پکارا کرتا تھا، اور ابو جہل کو بڑا مزہ آتا تھا جب ابتر کہا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ خود بھی کہا کرتا تھا یا ابتر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ کافروں کی زبان سے سنتے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا، آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو ہمیشہ اللہ رب العزت محسوس کیا کرتے تھے، اور جب بھی کبھی آپ کو اللہ تعالی غمگین دیکھا کرتے تھے تو کسی نہ کسی انداز میں نبی کو تسلی دیتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے کبھی وَلَا تَحْزَنْ، اے نبی آپ غم نہ کیجئے، اور کبھی فرماتے جب نبی زیادہ غمگین ہوتے کہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ ان کے پیچھے اپنا گلا گھوٹ دیں گے؟ ارے آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لاتے، کوئی بات نہیں، آپ تبلیغ تو کر رہے ہیں، آپ انہیں اللہ کا پیغام تو پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، جگہ جگہ تسلی دی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے آپ کو بڑی غلط باتیں سننے کو ملتی ہیں، یعنی یہ آپ کو بھی برا کہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پروردگار کو بھی برا کہتے ہیں، جیسے اس زمانے میں بہت سے لوگ مسلمانوں کو بھی برا کہتے ہیں، اور جب ان کا دل اس پر نہیں بھرتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور اس پر بھی ان کا دل نہیں بھرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے خدا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ برا کہا کرتے تھے اور ان کے صحابہ کو بھی برا کہا کرتے تھے، اور ساتھ میں اللہ کو بھی برا کہا کرتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ دیں، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے زکوٰۃ مانگی اللہ کے لیے اور زکوٰۃ کا حکم سنایا تو یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا خدا فقیر ہے کیا جو زکوٰۃ مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے، قالوا ان اللہ فقیر، یہ لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، میں تو ان کے مالوں سے بھی، ان کے صدقات اور زکوٰۃ سے بھی اور دنیا کی ہر چیز سے کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں۔ اور آپ خود بتائیے کہ دنیا میں جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اس میں سے کتنا روپیہ آسمان پر جاتا ہے؟ کوئی پیسہ جاتا ہے آسمان پر؟ سب غریبوں کے جیب میں جاتا ہے، سب غریبوں کے جیب میں جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مالدار کی قبضے سے پیسہ نکل کر کسی غریب کے قبضے میں پہنچ جائے تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی وجہ سے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ کبھی بھی نہیں لگ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد خدا کا گھر ہے اور خدا غریب نہیں ہے، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ
نہیں لگ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ آپ سنیں گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی توریت اور زبور اور انجیل جن کو عطا کیا گیا، وہ آپ کو ایسی باتیں کہیں گے جس سے آپ کا دل دکھے، لیکن آپ کیا کریے، وَاصْبِرُوا، آپ صبر کیجئے۔ ساتھ میں صحابہ بھی کیا کریں، صبر کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی غمگین دیکھتے تو تسلی کے لیے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو دنیا میں آپ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو طائف کے ذمہ داروں نے، سربراوردہ لوگوں نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ ایک نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، ایک نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور ایک نے کہا کہ کیا تم ہی ملے تھے خدا کو نبی بنانے کے لیے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امید سے گئے تھے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا ان لوگوں نے، بلکہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے کچھ جوانوں کو لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہیں اور ساتھ میں آپ کو پتھر بھی ماریں۔ آپ کو کتنی شدید ترین تکلیف ہوئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں بڑی امیدوں کے ساتھ طائف گیا تھا اور وہاں کے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف پہنچی تو آپ کی تسلی کے لیے پہاڑوں کے فرشتے آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان دونوں کے درمیان ہم ان کو پیس دیں۔ ہواؤں کا فرشتہ آ گیا کہ اگر آپ حکم کریں تو ان کو طائف میں ہی نہ رہنے دیں، ہم جدھر کہیے اڑا کے لیتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری قوم ہے، ناسمجھ ہے، وہ ابھی جانتی اور پہچانتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی آگے چل کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہمیشہ اللہ رب العزت کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو مکہ کے رہنے والوں نے ابتر کہا تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی میں سورۃ الکوثر نازل فرمائی، اور سورۃ الکوثر میں یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں وہی ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، آپ کی نسل ہمیشہ چلے گی اور آپ کا نام ہمیشہ لیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ عاص بن وائل کا نام کوئی جانتا ہے؟ ابو جہل کا نام کہیں لیا جاتا ہے؟ کوئی غیر مسلم لیتا ہے؟ نہ یہودی اس کا نام لیتے ہیں، نہ کافر اس کا نام لیتے ہیں، نہ مشرک اس کا نام لیتے ہیں، نہ عیسائی اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا نام لوگ بڑی عزت سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے نام پہ کس طرح رد گھلتا ہے، وہ آپ کے غلام تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان شانیک ھو الابتر، کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہی مقطوع نسل ہے، ان کی نسل کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ختم ہو گئی نسل، نہ زبان پہ کسی کا نام ہے اور نہ ان کی اولادیں ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں دو طرح کی ہیں،
ایک اولادیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، یعنی حضرت علی کی اولاد اور حضرت فاطمہ کی اولاد، حضرت امام حسن کی اولاد اور حضرت امام حسین کی اولاد، ان اولادوں کو نسبی اولاد کہتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے ہر گوشے میں حسنی، حسینی، علوی، فاطمی موجود ہیں، جگہ جگہ موجود ہیں، گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد کو بھی، غور سے سنیے، نسبی اولاد کو بھی بڑی زبردست عزتوں سے نوازا ہے، قیامت تک کے لیے ان پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جو پیسہ ہے وہ مالداروں کا میل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مالداروں کا میل کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے۔ یہ عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کہہ رہے تھے نبی پاک کو ابتر، وہ ابتر نہیں ہے، نبی کی نسل آج تک چل رہی ہے۔ آپ کے محلے میں تھے پروفیسر فاطمی کا مطلب حضرت فاطمہ کی اولاد۔ تو یہ نبی نے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی نسل کو کیا کیا ہے؟ نوازا ہے۔ یہ تو آپ کے نسب والے ہوئے، اور ایک اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے معنوی اور روحانی، اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی دنیا میں ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ آج بھی پورے ورلڈ میں آبادی جو ہے 6 ارب ہے قریب، اور 1.5 ارب جو ہے مسلمان ہیں۔ تو 1/4 آبادی میں آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد موجود ہے، معنوی اولاد جو ایمان والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انما انا مثل والدکم، کہ میں تم لوگوں کے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں، یعنی جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے، ویسے تمہارا یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اچھی تربیت دے رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چاہے نسب والی اولاد لے لیں، اور چاہے آپ کی روحانی اور ایمان والی اولاد لے لیں، دونوں پوری دنیا میں آج پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں۔ کتنے کربلا قائم ہو جائیں، امام حسن کو اور ان کے تمام خاندان کو کربلا میں ختم کیا گیا، لیکن کیا حسنی اور حسینی باقی نہیں ہے؟ مولانا سید ابو الحسن الحسنی الندوی، پورا خاندان ہے ان کا امام حسن کا۔ تو کتنے ہی کربلا دنیا میں قائم کر دیے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ نسبی اولاد ختم ہو سکتی ہے اور نہ روحانی اولاد ختم ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کتنی ہی اسکیمیں بنا لی جائیں ختم کرنے کی، وہ ایک ایسی چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسی پیشن گوئی ہے سورۃ الکوثر میں کہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ختم کرنے والوں کو سوچنا ہے کہ ختم کرنے کے چکر میں کہیں تو بہرحال اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کی شان تو ایسے ہی بلند و بالا رہے گی، یہی سب ختم ہو جانے والے ہیں، آپ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنانا پہلے ہی طے کر لیا تھا، پہلے ہی۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو اس میں تھی کہ ان کو پہلا نبی بنایا جاتا، اس میں کہاں عزت ہے کہ ان کو آخری نبی بنایا جائے؟ تو اس کا جواب سنیے کتنا زبردست ہے۔ عزت اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کا آخری نبی منتخب کیا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہ تھی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی جائے وہ کبھی منسوخ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اتاریں گے تاکہ آپ پر جو سورہ نازل ہو، جو آیت نازل ہو اور جو کتاب آپ کو دی جائے اس کو منسوخ کرنے کے لیے پھر کوئی نبی دنیا میں نہ آئے۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس پہ کبھی آنچ آنے والی نہیں ہے، قیامت تک آپ ہی کا دین اور آپ ہی کی شریعت چلے گی اور اس پر جو چلے گا وہی کامیاب ہے اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ ناکام ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے جو ہٹ جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا کہ آپ کو آخری نبی اس لیے بنایا گیا، اور اسی میں ایک مصلحت یہ بھی تھی چونکہ آپ کو آخری نبی بنانا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ امت جو ہے ولیوں کی اولاد کو بڑا چومتی چاٹتی ہے اور بڑا سر پہ اٹھائے رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ نبی کی کوئی مذکر اولاد یعنی کوئی صاحبزادے آپ کے زندہ نہیں رہیں گے، ورنہ امت ان کو نبی بنا بیٹھے گی، اور اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے۔ ہاں، تو اللہ کی مصلحت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور وجہ سے نہیں جو لوگ ابتر کہہ رہے ہیں، بلکہ اس مصلحت کی وجہ سے کہ لوگ ان کو نبی نہ ماننے لگے، نبی کے بیٹوں کو، اس لیے آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب بیٹوں کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، تو پہلے بیٹے قاسم تھے اور دوسرے بیٹے عبداللہ تھے، اور عبداللہ نام تھا، اور ان بیٹوں کا لقب طیب بھی تھا، طاہر بھی تھا۔ کوئی ان کو محبت سے طیب کہا کرتا تھا اور کوئی محبت سے ان کو طاہر کہا کرتا تھا، لیکن نام تھا عبداللہ۔ اور تیسرے بیٹے ابراہیم تھے، تینوں ہی انتقال کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تیسرے بیٹے انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بشر ہوں، مجھے بھی غم ہوتا ہے اولاد کے چلے جانے پر اور مجھے بھی رونا آتا ہے، لیکن میرے میں اور اوروں میں یہ فرق ہے کہ میں زبان سے تکلیف میں ایسی کوئی بات نہیں نکالتا ہوں جو اللہ کو ناگوار ہو۔ یہ نبی کی شان ہے۔ نبی نے یہ سکھایا ہے ہم لوگ کو کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو نبی نے یہ سکھایا ہے کہ یوں کہے کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے اس کو لے لیا، وہ تو میرے پاس امانت تھی۔ جو زندگی ہے وہ ہر ایک کے پاس امانت ہے، اور جو اولادیں ہیں وہ ماں باپ کے پاس امانت ہے۔ اللہ جب اپنی امانت کو مانگے گا تو ہمارا حق کیا ہے کہ اس کی امانت دے دیں۔ تو اللہ نے نبی کی اولادوں کو نبی کے پاس امانت رکھا، جتنے دن مقدر تھی امانت اتنے دن پاس رہی، اور جب چاہا مصلحتاً اٹھا لیا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا اولادوں کی جدائی کا بھی، اور غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ابتر کہنے کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی میں کون سی سورہ نازل فرمائی؟ سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے آپ کو ایک اور بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر جو ہے عرب میں بولا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو بہت زیادہ ہو۔ کوئی بھی چیز اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ تو اس معنی میں بھی کوثر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، کوثر کے معنی۔ ویسے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے، ایک حوض ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے۔ اس میں محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے تقریباً 10 سے زیادہ قول ہیں کہ کوثر سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے۔ کوثر سے علم نبوت بھی مراد ہو سکتا ہے، کوثر سے قرآن بھی مراد ہو سکتی ہے، کوثر سے جو ہے نبی کے صحابہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور کوثر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی مراد ہو سکتی ہے، کوثر سے مراد جو ہے علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں، کوثر سے مراد آپ کی ساری اولادیں بھی ہو سکتی ہیں، کوثر سے مراد جو ہے جتنی بھی روحانی، جسمانی، حسی، معنوی نعمتیں ہیں وہ سب مراد ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال کوثر سے بہت کچھ مراد ہو سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم کوثر سے کیا کیا مراد ہے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج ایک چیز کو ذکر کر دے رہے ہیں فقط کہ کوثر سے مراد جو ہے خاص طور پہ ایک نہر ہے جو جنت سے جو ہے نکلے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں اس کا پانی گرے گا، اسی کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حوض کوثر سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس سے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ جنت میں 4 جو ہے بڑی بڑی نہریں ہیں۔ ایک نہر کا نام ہے سلسبیل، ایک نہر کا نام ہے تسنیم، ایک نہر کا نام ہے مائے معین، اور ایک نہر کا نام ہے کوثر۔ تو کوثر جو ہے ان 4 میں بھی سب سے اچھی نہر ہے۔ اسی نہر کا پانی آپ کے حوض میں آئے گا اور وہاں پہ ایسے ہی ممبر لگا کر بیٹھ جائیں گے، گویا یوں سمجھ لیجئے آپ کی ایک کرسی لگا کر آپ بیٹھ جائیں گے اور جو ہے آپ سب کو پانی پلائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس حوض کوثر پہ دوسری امتوں کے لوگوں کو روک دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ تو آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ہم لوگوں کو آخر جو ہے وہاں پر کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ کو تو پہچان سکتے ہیں، صحابہ کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن قیامت تک جو آپ کے امتی پیدا ہوں گے ان کو حوض کوثر پہ کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی آسانی سے پہچان لیں گے، کیونکہ میرے جو امتی ہوں گے ان کا چہرہ، ہاتھ اور پیر یعنی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور امتوں پر وضو نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وضو ہے، لہذا جو لوگ وضو کرتے ہیں کثرت سے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے۔ اس لیے وضو کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ خود اہتمام کرنا چاہیے۔ بلا وضو کوئی نماز پڑھتا ہو تو چھوڑ دے بھائی، سمجھے؟ بلا وضو نماز جو ہے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی جو ہے پینا نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جو اس پانی کو پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب کوثر کے بارے میں جتنے اقوال ہیں اور یہ جو کوثر نہر کی صفت ہے کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد